बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाक इदारा इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी, और कुछ लंदन से इत्तलात हैं, कुछ इस्लामाबाद से। सारी खबरें आपसे शेयर करता हूँ। मामलात तेज़ी से ज़रा बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बात बता दूँ कि नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। नैरेटिव मीडिया के ज़रिए और परसेप्शन तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, और इस खबर को बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दिया गया। मुस्लिम लीग नवाज ने इसके अनाउंसमेंट की कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में हर सूरत में वहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले ये खबर दी गई थी कि दिसंबर जो गुजर गया पिछले साल का, उसमें नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान पहुँचेंगे, लेकिन नहीं पहुँच सके थे। फिर फरवरी का महीना दिया गया था कि फरवरी में आएंगे, नहीं आ सके। फिर हुकूमत तब्दील हो गई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और तब कहा गया कि बस मरीम साहिबा जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनका पासपोर्ट भी दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, और वो कतकन भी नहीं। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से आए किस लिए थे, लंदन किस लिए गए थे, वो हम सबको पता है। जेल में थे, वहाँ से उनकी मुलाकातें हुई, मामला हुए जनाब, एक दूसरे के साथ इटमिट हुई, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हुई लाहौर की जेल में, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ से मियाँ साहब निकले, लाहौर नैब हेड क्वार्टर पहुँचे, वहाँ से हस्पताल पहुँचे, हस्पताल से प्लेटलेट्स गिरे, फिर वापस वो सारे का सारा प्लेटलेट्स गिरे, और फिर पता चला उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन फिर कहा गया एम्बुलेंस आ रही है, कतर की एम्बुलेंस आ रही है, एयर एम्बुलेंस की बजाय वो निकला कतरी शाही जहाज़, और उसमें वो बैठे और बैठ के चले गए लंदन। और वहाँ पे माशाल्लाह से उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, सब कुछ हो गया, हशाश पिशाश, और अपनी मामूल की ज़िंदगी। और फिर उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी, और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को भी ललकारा और टका के ललकारा, जहाँ बाजवा साहब को, और उसके बाद मरीम साहिबा ने भी, सब ने। ये एक है। लेकिन असल मसला क्या था, क्योंकि जब वो आए थे तो उनके साथ एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनके साथ एक नोट भी लिख के भेजा था कि जनाब ये सज़ा याफ्ता हैं, इनको सज़ा हुई है, ये गारंटी पे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, उनकी गारंटी पे आ रहे हैं। 50 रुपये की ज़मानती दी गई थी, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और उस पर दी गई थी। तो ये आ रहे हैं, और ये इनका स्टेटस ये है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को बताया गया था। उसके बाद फिर जाहिर है जी, वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे, और उनको यहाँ पे भेजा गया था, उनको निकाला गया था बल्कि जेल से। और उस वक्त भी डील की बातें बरसरेआम थी, और उसमें आना मरीम बीबी ने भी था, क्योंकि अगला फेज़ मरीम बीबी का था, वो नहीं आ सकी। तो उसके बाद मामला ख़राब हुए, फिर शरीफ फैमिली ने ललकारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। तो बहरहाल ये पिंग पोंग चलता रहा, और मामलात होते रहे, और बिल आखिर उसके बाद फिर दरमियान में ये भी हुआ कि आर्मी एक्ट में तब्दील हुई, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और सारा कानून, उसमें फिर मुस्लिम लीग नवाज ने ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर वो धुआंधार जो गुजरांवाला, लाहौर, कोयटा में जो तकरीरें हुई, कराची में, वो तो कानों में उंगलियां दे दी गई कि हो ये कोई सुन न ले। बहरहाल हुआ ये कि उनका जो मियाँ साहब का जो मामला था, उनका स्टेटस इधर बरतानिया में वो था कि वो ओवरस्टे, जाहिर है वो 180 डेज़ आप रह सकते हैं एक विज़िट में, लेकिन वो ओवरस्टे होता गया। ओवरस्टे होता होता होम डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो भी गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे परसू कर रहे थे कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, और इसीलिए उनका विज़िट जो है वो बरतानिया का, इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म नहीं हो सका था, कैंसिल हो गया था। और उसमें भी यही था कि कोई है चीज़ तो फिर तो मैं आऊँ, अगर मैंने सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आना है तो मैं क्यों जाऊँ। तो ये भी एक चलता रहा, और उन्होंने विज़िट नहीं किया था यूके का, कैंसिल कर, 2 दफ़ा विज़िट कैंसिल हुआ था, और उसकी बुनियादी वजह बैकग्राउंड में यही थी। तो बहरहाल इस दौरान मियाँ साहब की जो हैं वो अपीलें ओवरस्टे की वजह से, फिर वो अपील खारिज हो गई, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस में होम डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर उनकी कोर्ट में, जो भी एक प्रोसीजर है बरतानिया का,
اس میں تھا وہ پینڈنگ چلا آ رہا تھا. اب جو اطلاعات ہیں وہ ہیں کہ جی وہ خارج ہو چکی ہیں، مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اوور اسٹے ہے. تو جو اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے اور اس میں ابھی تک کوئی تردید نہیں کی گئی. اور اگر کوئی تردید والی بات ہے تو مسلم لیگ نواز کو چاہیے کہ وہ ساری باتیں یہ بتا دیں کہ جناب ایکچوئل یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میاں صاحب کا سٹیٹس وہ ہے، یہاں پہ ان کا برطانیہ میں ان کے قیام کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وہی والا ایشو چل رہا ہے، اس لیے یہ تاریخ سپٹمبر کی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ معاملہ اوور سٹے والا یہاں پہ سیٹل نہ ہوا تو ہو سکتا ہے برطانیہ چھوڑنا پڑے. تو پھر ظاہر ہے منزل پاکستان ہے، تو اس سے پہلے کوشش بھی کی جا رہی ہے. دوسری وجہ بھی موجود ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ یہ چل رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اور وزٹ ہوا ہے جہاں صاحب کا ادھر یو کے کا، اس کو بھی لنک کیا جا رہا ہے. مختلف جو سورسز ہیں، مختلف جو انالسٹ ہیں اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ نہیں، کھچڑی پک رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ جو سارا تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد سارا کچھ ہوا، ملاقاتیں جو بھی ہیں وہ بھی اس کو کر رہے ہیں. حیدر مہدی صاحب نے تو خیر بہت بڑے بڑے کلیم کیے ہیں، جو انالسٹ ہیں اور ریٹائرڈ ہیں وہ بھی، انہوں نے تو بہت بڑا کلیم کیا ہے سوشل میڈیا پہ. اس کی جو ان کے شارٹس ہیں، ان کے ساؤنڈ بائٹس ہیں، وہ چل بھی رہے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں آئے تھے، فلاں ان کے ساتھ تھا. تو بہرحال جب تک یہ تو میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان کے ترجمان کو اس بارے میں وضاحت کر دینی چاہیے باقاعدہ طور پہ، بڑے کھل کے کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے وہی بات ہے کہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کیوس پیدا ہوتا ہے اور معاملات پھر اس طرح کی جو خبروں کو فیک نیوز ہیں، پروپیگنڈا ہے، سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے یا جو بھی ہے، اگر آپ ان کو بر وقت ان کی تردید نہیں کرتے تو پھر چیزیں پھیلتی رہتی ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کیونکہ بڑے سنگین نوعیت کی گفتگو حیدر مہدی صاحب نے کی ہے، تو نام لیے بغیر تردید کی جا سکتی ہے افواج پاکستان کے ترجمان کو، تو وہ کر دینی چاہیے تاکہ چیزیں کلیئر ہوں اور ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے جیسے یہ محض اتفاق ہے کہ انڈیا سے طیارے اترتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ اور چیزیں جو ہے وہ یہاں سے کبھی ریفیلنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی طیارے میں خرابی ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا. تو یہ 4-5 اتفاق عادت ہو چکے ہیں. اب جو آیا وہ ایک طیارہ آیا اور لے کے چلا گیا حیدرآباد، انڈیا سے آیا راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، کراچی اترا، کراچی سے سواریاں لیں 12-14، وہ چلا گیا. اب اس سے یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی باقاعدہ طور پہ، قومی ذرائع ابلاغ پہ بھی ہوئی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، اخباروں میں بھی آئی. تو اس کی تردید نہیں کی گئی اور خبریں چلتی رہیں سوشل میڈیا پہ بھی، کیوس پیدا ہوتا گیا، ہیجانی کیفیت برپا ہو گئی. اور بھئی ہو کیا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو تردید کو نہیں. تو وہ بھی تردید کوئی 36-48 گھنٹے بعد سول ایویشن نے کی. 2 دن گزرنے کے بعد سول ایویشن نے تردید کی کہ نہیں، تردید تو نہیں تھی خیر، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سارا پروپیگنڈا ہے، وہ طیارہ جو تھا وہ رجسٹرڈ کسی اور کا تھا، وہ صرف وہاں سے اڑا تھا اور اڑ کے ادھر آیا اور یہاں سے پیسنجر لیے اور چلا گیا. اب یہ نہیں بتایا کہ وہ 12 مسافر کون تھے جو یہاں سے گئے، اور وہ خصوصی طیارہ وہ کہتے ہیں جی برطانیہ سے میں کا رجسٹرڈ ہے، وہ انڈین نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتا دیتے کہ کون سے 12 مسافر جو ہیں وہ ان کے ساتھ گئے ہیں، وہ نہیں بتایا. سول ایویشن نے اس کو مزید کیا کہنا چاہیے کنفیوژن پیدا کر دی. طیارے کی انڈیا سے روانگی بھی کنفرم کر دی اور پاکستان کراچی ایئرپورٹ لینڈنگ بھی کنفرم کر دی، پیسنجرز کا لے جانا بھی کنفرم کر دیا، اور باقی کہتے ہیں پروپیگنڈا ہے. تو یہ بھی کیونکہ اس وقت سینٹ میں بھی یہ سوال، قومی اسمبلی میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور جو ایک چھوٹی موٹی سی اپوزیشن ہے 2-4 بندوں کی، وہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. سندھ اسمبلی میں بھی آئی تھنک یہ بات ہوئی ہے. اب ایک اور کچھ خبریں ہیں جو کہ کافی خطرناک ہیں، اس لیے وہ نواز شریف صاحب کے معاملے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات سے پہلے کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ عام انتخابات سے پہلے آ جائیں گے. اور اس وقت ایاز صادق صاحب نے ایک خبر بریک کی تھی، اب جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے، تو گڑبڑ ان بٹوین، سچ کہیں پیچھے کہیں چھپا ہوا ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ اگر تو
حالات سازگار رہے اور اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو پھر تو میاں صاحب جائیں گے سپٹمبر میں، اور اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی اور عمران خان صاحب موجود رہتے ہیں الیکشن کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، اور آگے کچھ 29 نومبر سے ریلیٹڈ بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان جائیں گے۔ ویسے نہیں جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ایز پر کمٹمنٹ اور ایز پر گارنٹی ٹھیک جا رہی ہیں تو وہ بالکل جائیں گے۔ ان کو شوق نہیں ہے کہ وہ خام خواہ جا کے پھر دوبارہ نئی مصیبت میں پھنس جائیں۔ یہ ہے جی صورتحال۔ لیکن کچھ چیزیں آ رہی ہیں خبریں اسی نوعیت کی کہ ایک تو جو روز ویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے کی ملکیت ہے، اس کو ایک بار پھر کہا جا رہا ہے جی کہ اونے پونے داموں اس کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو مختلف اثاثے ہیں بیرون ملک بھی وہ بھی اور اندرون ملک جو ہیں وہ بھی مختلف ممالک کو کہا گیا کہ جناب آپ لے لیں، اور اس میں جو رولز ہیں ان کو بھی نہیں کیا جا رہا فالو، قوانین کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا، بلکہ قوانین میں، رولز میں، پروسیجر میں رعایتیں دے کے یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اثاثے فارغ کریں۔ پھر ایک اور خبر جو کہ موجودہ گورنمنٹ کی، اور اس کو کنفرم کیا جو شوکت ترین صاحب کی وزارت خزانہ کے ترجمان تھے اس وقت مزمل صاحب نے، انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ 3-3.5 ماہ میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ 4700 ارب روپیہ قرض لے چکی ہے، 4700 ارب روپیہ، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 300 ارب ماہانہ قرض دیا جا رہا تھا، جبکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 1700 ارب ماہانہ قرض لے چکی ہے، جو ٹوٹل قرض کا 11% ہے، ٹوٹل حجم کا۔ تو یہ چیزیں تو قرض عمران خان صاحب نے لیا وہ بھی غلط تھا، اور اب اگر اس سے بھی زیادہ لیا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے لیا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ معیشت مضبوط ہونی ہے خود انحصاری کی پالیسی پہ، اور خود انحصاری ہوگی تو معیشت ہوگی۔ یہ قرضوں کی معیشت، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو وہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ بڑے بڑے سکیم آ رہے ہیں، اور 3.5-4 ماہ کے اندر اندر ہو چکے ہیں، اور ڈالروں کی اسمگلنگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پوچھ کوئی نہیں رہا، اور اس پہ ذرا تھوڑی سی تشویش ہے۔ یہ چند خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔